کے شو میں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے تعمیراتی صنعت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تعمیراتی شعبہ تباہی کے دہانے پر حکومت سے پرزور اپیل۔ عام آدمی کی پہنچ سے ذاتی گھر کا خواب کوسوں دور۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کی طرف سے آج اخبار میں ایک اپیل آئی، جس میں اپیل کے اندر انہوں نے وزیر اعظم کو ایڈریس کیا، شوکت ترین صاحب کو ایڈریس کیا، اسد عمر صاحب کو، نجیب ہارون صاحب کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا جو ورج آف کولیپس، جس کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، ایٹ دا ورج آف کولیپس ہیں۔ کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن جو اس وقت ہے وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے وہ کن شعبوں سے بیسکلی تعلق رکھتی ہے، اس پروگرام میں گفتگو کرنے سے قبل جو انہوں نے 3 یا 4 اہم کاسٹ بتائی ہیں جو انکریز ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی قیمت کے اندر تقریباً جو اضافہ ہوا ہے مارچ 2020 سے اکتوبر 2021 کے درمیان وہ تقریباً 76%، 75% سے زیادہ کا اضافہ ہے، اور جو قیمت کوٹ کرتے ہیں کہ 1,83,000 پر ٹن تک اسٹیل کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد سیمنٹ کی قیمتوں میں تقریباً 52% اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ ایلومینیم کے جو دروازے اور کھڑکیاں لگتی ہیں گھروں میں یا پھر جو استعمال ہوتی ہیں کنسٹرکشن میں، صنعت میں، اس میں تقریباً 74% کا اضافہ، اور کیبلنگ جو کیبل ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً 43% کا اضافہ وہ بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ اس ایڈ میں، اس اپیل کے اندر وہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک ایس آر او ہے 2004 کا، 11 جون 2004 کا۔ یہ ایس آر او کیا ہے ناظرین سمجھیں گے، لیکن جن عوامل کی بنیاد کے اوپر یہ اپیل کی جا رہی ہے پہلے ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس اپیل کے اندر پہلی جو 2 یا 3 بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تیل اور بجلی قیمتوں میں ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اس کے علاوہ فریٹ کاسٹ بڑھی ہے، اور ایک سب میں بڑا امپیکٹ جو ہمیں کچھ دن قبل بتایا جا رہا تھا کہ جس کے بڑے فائدے ہیں کہ آپ کا جو گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کا فائدہ ہوتا ہے جب روپی ڈپریشیٹ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ مارچ 2020 میں جب روپا جو تھا وہ تقریباً 152 روپے کا تھا، اور اب جو ہے وہ 174 روپے کا ہے، جو انہوں نے کوٹ کیا مارچ 2020 کوٹ کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اضافہ ہوا ہے 14.5% کا، اسی وجہ سے جو ان کی جو اس وقت جو ایبنارمل رائز ان ایکسچینج ریٹس انکریز دا کاسٹ آف را مٹیریلز، یعنی جو چیزیں وہ خریدتے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ 3 عوامل ہیں جس بنیاد پر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی قیمتیں، یعنی جو اس وقت ان کی ان پٹ کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ان کے لیے اب اس انڈسٹری کو یعنی ورج آف کولیپس وہ کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ کچھ مطالبات حکومت کی طرف سے اس اپیل میں کیے جاتے ہیں، وہ مطالبات کیا ہیں ان پر ہم پروگرام میں ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن ناظرین یہ وہی سیکٹر ہے، یہ وہی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کے بارے میں ہماری حکومتی ترجمان بشمول وزیر اعظم جو ہیں وہ خود بار بار کہتے رہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت فائدے ہوئے ہیں، پروفٹ ہیں اس پر۔ میں نے نمبرز بھی حاصل کیے ہیں، مختلف جو کنسٹرکشن کی الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی، پروفٹ آفٹر ٹیکس، نیٹ پروفٹ مارجنز، لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے حالیہ دنوں بھی ابھی ریلیف پیکیج اناؤنس کیا تھا، تو وہاں پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے سیٹھوں کو چاہیے کہ وہ تنخواہیں مزدوروں کی بڑھا دیں۔ اب وہ کس کانٹیکس میں، کیونکہ یہاں تو جو یہ اپیل ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے تھے وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ لیٹس ہیئر دس۔ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں، جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ تو یہ وزیر صاحب نے مطالبہ کیا کہ کنسٹرکشن میں تو بڑے پروفٹس ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، آج بھی ان کے ترجمان کی طرف سے جو وزارت خزانہ کے یہی کہا گیا کہ اسٹیل کے پروفٹس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، سیمنٹ کے پروفٹس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سیمنٹ اور اسٹیل کی، اسی کی وجہ سے بنیادی طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، ہمارے کانٹریکٹس ریوائز کریں، ایس آر اوز کا مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے کام نہیں چل رہا ہے، اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہم آ چکے ہیں۔ لیکن ان 2 سیکٹرز کے پروفٹس کو پہلے لے لیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں لانگ اسٹیل اور فلیٹ اسٹیل، یہ جو 2 ٹائپ کی اسٹیلز آتی ہیں، ان کے جو پروفٹس ہیں اس وقت جو خود حکومتی ترجمان کی طرف سے بھی ہم نے نمبرز لیے ہیں اور جو سورس کمپنی اکاؤنٹس انسائٹ ریسرچ کی ہے، اس میں لانگ اسٹیل کے پروفٹ آفٹر ٹیکسز میں تقریباً جو اضافہ ہے ایئر آن ایئر یعنی سالانہ بنیاد پر، پہلا کوارٹر اگر آپ پچھلے سال کا لیں اور اس کوارٹر کا، تو وہ تقریباً 200% کا اضافہ ہے جو سٹیل کی اس وقت بناتے ہیں، جو لانگ سٹیل بناتے ہیں۔ اسی طرح جو فلیٹ سٹیل کے بڑے مینوفیکچرز ہیں ان کے اندر تقریباً 186% کا اضافہ ان کی پروفیٹیبلٹی میں ہے، جو انہوں نے پروفٹ آفٹر ٹیکس کمایا پچھلے سال کے پہلے 3 ماہ میں اور اس وقت مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں۔ اسی طرح سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں، سیمنٹ انڈسٹری کی،
تو میجورٹی آپ دیکھیں گے کہ اس پر جو ان کے لیے تو بہت ہی اچھا سال رہا ہے. سیمنٹ انڈسٹری کے جو پروفیٹیبلٹی ہے 109% کا اضافہ ہے اس کوارٹر میں پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں, یعنی اس مالی سال کے شروع کے 3 ماہ کو پچھلے سال کے 3 ماہ سے کمپیئر کریں تو 109% کا پروفٹ میں منافع جو ان کا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے 109% کا. اور ڈسپیچز یعنی جو ان کی سیلز ہیں ان ٹرمز جو ٹنز کے اندر ہوتی ہیں, جیسے پچھلے سال کے پہلے 3 ماہ میں 11.3 تھیں, وہ 10.9 تھیں, وہ بڑھ کر 11.3 ہو گئیں اور تقریباً 3% کا اضافہ اس میں بھی دیکھا گیا. مزید میں نے کچھ بریکرز بھی لیے اس پر جو پروفیٹیبلٹی مختلف کمپنیز کی رہی ہے, جو گراس مارجنز رہے سیمنٹ سیکٹر کے اور نیٹ مارجنز رہے بالخصوص. کچھ کمپنیز ایسی تھی 3 یا 4 جن کے نیٹ مارجنز نیگیٹو تھے سیمنٹ کے حوالے سے, جو پچھلے مالی سال کی بات کریں, جو اس سال پازیٹیو ہو گئے نیٹ مارجنز. تو یہ فرق تو پڑا ہے سیمنٹ اور سٹیل کے اندر. لیکن مجموعی طور پر یہ جو ایڈ جو شائع ہوا ہے کنسٹرکشن ایسوسیشن پاکستان, اس کے چیئرمین جو جناب انجینئر کمال ناصر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. کمال صاحب, اب کنسٹرکشن اگر ہم کہیں گے تو اس انڈسٹری میں تو الائیڈ بھی آ گئی نا, سیمنٹ اور سٹیل آ گئی. حکومت کہہ رہی ہے سیمنٹ اور سٹیل کا تو پروفٹس اتنے بڑھ رہے ہیں, وہ تو بہت اچھا منافع کما رہے ہیں. وزیر صاحب کہہ رہے ہیں سیٹ تنخواہ بڑھا دیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کی طرف سے ایڈ آ رہا ہے کنسٹرکشن ایسوسیشن کی طرف سے, اس سے تو لگ رہا ہے کچھ حالات الگ ہیں. معاملہ کیا ہے آخرکار کمال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو پرائم منسٹر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے پاس اپنا ڈیٹا ہوگا, مگر چونکہ ہمارا جو کنسٹرکشن ایسوسیشن ہے ہم سے منسلک ہے سارے پاکستان کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے کنسٹرکشن کمپنیز, جس میں مڈ لیول کمپنیز آتی ہیں, لارجر سائز کمپنیز آتی ہیں اور اسمال کانٹریکٹرز آتے ہیں. اور ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں میکینزم ہوتا ہے ان بلٹ اسکیلیشن کا, یعنی پرائس اگر اسکیلیٹ کرتا ہے تو اس میں ایک میکینزم دیا ہوتا ہے, اور کچھ کانٹریکٹس میں اسکیلیشن کلازز ہے ہی نہیں, اور جو خصوصاً جو چھوٹے کانٹریکٹس ہیں اس میں اسکیلیشن کلاز سرے سے ہے ہی نہیں. اب یہ جو مہنگائی آئی ہے, یہ مہنگائی جتنے بھی اگر کوئی ویژنری بندہ ہو یہ فورسی کر ہی نہیں سکا کہ اتنی مہنگائی آئے گی. اور جیسے کہ آپ نے ہمارے اپیل سے دیکھا ہوگا اوور آل یہ ہماری مہنگائی 70% سے بھی زیادہ ہے. اب اس مہنگائی میں اور جو ریٹ کوٹڈ تھے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے, اس کو اب آگے چلانا ناممکن ہو گیا, بلکہ اب آدھے زیادہ ہماری انڈسٹری کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً اسٹینڈ اسٹل ہو گئے. 2020 کے اگر آپ سیمنٹ کا آپ ڈیٹا نکالیں گے اور 2 اکتوبر کا, اور 2021 کا اگر آپ سیمنٹ کا ڈیٹا نکالیں گے 2021 اکتوبر کا, تو ڈکلائن شروع ہو گیا. تقریباً 20% ابھی اس کی آؤٹ پٹ نیگیٹو میں چلے گئی ہے سیمنٹ کی, اور یہ آہستہ آہستہ یہ ڈکلائن بڑھتا جائے گا, اور ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری تقریباً اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گی. اور اس سے جو ہمارے الائڈ 40 انڈسٹریز ہے اس پہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور جو مومنٹم پرائم منسٹر نے تقریباً 1 سال لگایا تھا, اس کے اوپر بڑی محنت کی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑا اچھا خاصا چلایا تھا, اور تقریباً اس میں گروتھ 20% کی گروتھ آ رہی تھی. وہ عالیہ مہنگائی کی وجہ سے وہ گروتھ ابھی ڈیفینیٹلی رک گیا اور مائنس کی طرف جانا شروع ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں سیمنٹ کے ڈسپیچز کے نمبرز بھی گر جائیں گے آگے تک؟ ڈسپیچز 2020 اور 2021 میں آلریڈی 20% پہ ڈسپیچز گر گئے, وہ ڈراپ آنا شروع ہو گیا. اور اگر کوارٹر وائز کمپیریزن کریں تو تقریباً 3% کا فرق اضافہ ہے. اوور آل تو ان کے پروفیٹیبلٹی بڑھ رہی ہے سیمنٹ سیکٹر کی, سٹیل کی بھی بڑھ رہی ہے, تو کیا وہ ناجائز منافع کما رہے ہیں یا پھر یہ ان کے بھی بس میں نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جو ہمارا جو یہ سیکٹر ہے سیمنٹ اور سٹیل, یہ دونوں پراپرلی ریگولیٹ نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. ڈیفینیٹلی ہم اپیل کریں گے گورنمنٹ سے کہ ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے, اور ڈیفینیٹلی جیسے ہمارا شوگر کارٹیل ہے اس طرح سیمنٹ کا بھی کارٹیل ہے, اور اگر گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے اور پراپرلی اس کے جو پرائس میکینزم ہے اس کو ریگولیٹ کرے تو ڈیفینیٹلی یہ جو پرائس بھی جو اس وقت یہ پرائس مارکیٹ میں ہے اس پرائس سے کافی ڈفرینس آئے گا. مگر چونکہ یہاں پہ ان کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ کمال صاحب کہ انڈسٹری جو ہے وہ پروفٹس, وزیر صاحب کے پاس اپنا ڈیٹا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وزیر صاحب کے پاس اپنا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے, تو وزیر صاحب کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو آج بھی ہم جو ترجمان ہیں وزارت خزانہ کے ان کی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ, تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سیمنٹ جو ہے 100% زیادہ پروفٹ کر رہا ہے. وزیر صاحب بھی کوٹ کر رہے ہیں اپنی اسپیچز کے اندر یہ پروفیٹیبلٹی, اسٹیل میں 200% منافع ہے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ الائڈ انڈسٹری از پارٹ آف کنسٹرکشن انڈسٹری, وہ تو بوم کر رہی ہے, اور اگر ان کے پروفٹس بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اوور آل کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. وہ نمبر صحیح ہیں؟ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نمبر صحیح ہیں, کون سے صحیح ہیں نمبرز؟
جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر وہ اس وقت تک ٹھیک تھے کہ جو ان کا سیکٹر ہے وہ اپنا جو ان کے رائز ہے یا جو ان کے نمبرز ہیں وہ بالکل جو انہوں نے اگر کوٹ کیے ہوں گے یعنی آگے دیے ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہے. مگر ہم جو اب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کانٹریکٹس ہے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے اس کے ریٹ جو ہے نا وہ فکس ریٹ ہوتے ہیں. اور جو ہماری انفلیشن تھا پریویسلی اگر ہم 4-5 سال کا یوزلی جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں یا ایوریج لیتے ہیں 9%, 10%, 11%, 12%. اب جب انفلیشن ہمارا جو پرائس ہائیک آیا یہ تو 60, 70, 80% سے اوپر چلا گیا. تو ہم جو اب کہہ رہے ہیں جو ہمیں پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹس کے اور فیڈرل گورنمنٹس کے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی اگر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو کمپنیز جو ہے نا بینکرپٹ ہو جائیں گی اور وائپ آؤٹ ہو جائیں گی, اور اگر ہم بند کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ الائڈ انڈسٹری پہ آئے گا. اچھا, اور آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں آپ نے اس سلسلے میں ایک ایس آر او کا ذکر کیا سال 2004 کے 11 جون 2004 کا, یہ یہ ایس آر او کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور جو مطالبہ آپ کا ہے اس پر میں آتا ہوں. لیکن اس بریک کے بعد ناظرین آپ سن رہے ہیں کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان, ان کے چیئرمین موجود ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حالات وہ ہیں نہیں جو حکومت شاید کہہ رہی ہے, کام کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے, اس کو کیری آن کرنا مشکل ہو گیا, کانٹریکٹس وائبل نہیں رہے ہیں اس وقت, اور اس صورتحال کے اندر انڈسٹری از آن دا ورج آف کولیپس یعنی تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. تو وزیر صاحب اور حکومتی ٹیم کی طرف سے جو پکچر پورٹرے کی جا رہی ہے شاید وہ حقیقت سے برعکس ہے, سیمنٹ اور اسٹیل کے حد تک ہو لیکن ویسے برعکس ہے. آباد بھی کیا کہتا ہے یہ بھی جانیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے یہ حیران کن انکشافات ہیں کہ ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی ہے, وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹ ہیں وہ تنخواہیں بڑھا دیں مزدوروں کی تاکہ وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ اس کو آف سیٹ کر سکیں. لیکن کنسٹرکٹرز ایسوسیشن آف پاکستان آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ ہم تو تباہی کے دہانے پر ہیں, اور اب اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا تو ہم تمام کانٹریکٹس کولیپس کر جائیں گے, سٹینڈ سٹل ہو جائے گی, سارے پروجیکٹس سٹینڈ سٹل ہو جائیں گے. اور یہ جو چیئرمین ہے اس کے کنسٹرکشن ایسوسیشن چیئرمین کے انجینئر کمال صاحب پروگرام میں ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ حسن بخشی صاحب پروگرام میں موجود ہیں, سابق چیئرمین آباد. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. آپ نے کمال صاحب پہلے مجھے ایک بات آپ سے, اور آپ نے ایس آر او کا میں ذکر کر رہا تھا اس بریک سے قبل, لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں کیونکہ اب آپ کے پروجیکٹس ابھی سٹینڈ سٹل پر آ چکے ہیں یا سٹینڈ سٹل پر آنے والے ہیں اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا, کتنا وقت ہے, جو 70% امپیکٹ مہنگائی بڑھی ہے تو اس کا کتنا امپیکٹ آپ کو ہٹ لگا ہے اور کتنا آپ سسٹین کر سکتے ہیں فی الحال؟ جیسے یہ جو مڈ لیول اور جو چھوٹے کانٹریکٹس ہیں یہ تقریباً سارے سٹینڈ سٹل پہ آ گئے ہیں, اور جو بڑے میگا سائز پروجیکٹس ہیں یہ چونکہ ان کے اپنے ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کچھ بینکس کی سپورٹ ہوتی ہے, تو ود دس اینٹیسپیشن کہ جناب ان کو یہ کمپنسیشن مل جائیں گے, دے اسٹل کیری آن دا ورکس. مگر مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اگر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جلد کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس ایشو کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ انٹینشنلی اور انٹینشنلی یہ سارا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے کہا. میرے ساتھ عارف حبیب صاحب بھی موجود ہیں, عارف حبیب صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عارف حبیب صاحب کیونکہ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو اس وقت سمجھایا جا سکے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ بڑی ہیں, یہاں پر کم بڑی ہیں, انفلیشن گلوبل زیادہ ہے, یہاں نہیں ہے. دوسری طرف ہمارا لوکل بزنس ہے, لوکل انڈسٹری ہے. ابھی کنسٹرکٹر ایسوسیشن کا آج آپ نے ایڈ بھی دیکھا ہوگا, ساتھ بھی ہمارے, وہ کہتے ہیں وی آر آن دا ورج آف کولیپس. اب یہ گراؤنڈ سچویشن ہے یا یہ وہ ہے جو حکومت پورٹرے کر رہی ہے, اصل حقیقت کیا ہے رفیق صاحب؟ دیکھیے, جہاں تک کہ قیمتیں بڑھنے کا تعلق ہے یہ تو ہے کہ دنیا بھر میں قیمتیں بڑھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت جو بات کر رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آلریڈی وہاں قیمتیں جو ہے وہ جو پاکستان میں ہیں ان سے وہاں زیادہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ جو انفلیشن ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں انفلیشن تو امپورٹڈ انفلیشن ہوتا ہے, اور باہر سے جو چیزیں ہیں اگر ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور چونکہ ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ ویک چل رہا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈبل بوجھ آتا ہے. ایک تو یہ انٹرنیشنل پرائس بڑھنے کا, اور پھر دوسرا جو ہے وہ روپے کی ڈپریسیشن کا جو ہے وہ بوجھ ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہے, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے وہ کچھ وقت لگے گا.
मैं समझता हूँ। कुछ आपकी जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, कुछ चीज जो है वो मुझे समझ आई और कुछ नहीं आई। आरिफ साहब आपसे आरिफ साहब मैं रहेगी तो आप रिपीट करेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। आरिफ साहब, आज कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अपील किया है, इश्तिहार दिया है। इससे पहले आबाद भी सीमेंट और स्टील की कीमतों पे इस वक्त काफ़ी शोर उन्होंने उठाया था। आज ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जो कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन है वो कहते हैं हमारा 70% हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर वज़ीर साहब इंटरवीन करें, कुछ एक्शंस लें, कुछ SROs का मुतालबा उन्होंने किया है। अभी वो कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि जो उनके चेयरमैन हैं इंजीनियर कमाल साहब के वी विल बी ऑन स्टैंड स्टिल, ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी ऑन स्टैंड स्टिल अगर फौरी एक्शन नहीं लिया हुकूमत ने। तो ये असल में ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट्स जिन प्रोजेक्ट्स ने पहले से बुकिंग कर ली है और ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पुरानी कॉस्ट कैलकुलेट करके जो है वो बुकिंग की है, तो वो रॉन्ग फुट पे आ गए हैं कि उनकी लागत जो है वो बढ़ गई है लेकिन उनकी सेल प्राइस जो है वो पुरानी है, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट उनको ये हेल्प कर सकती है कि कुछ अपने टैक्सेस में जो है वो कमी करे। फॉर एग्जांपल ये जो देखा जा रहा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग जो है उसकी पहले ये समझी जा रही थी कि वो जो है वो 35 लाख रुपए के अंदर वो बन जाएगा, लेकिन अब ये था कि वो 45-50 लाख रुपए उसकी लागत आएगी। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपने टैक्सेस में जो है कमी करे और ख़ास तौर पे जो लो कॉस्ट हाउसिंग के सिलसिले में जितनी भी मटेरियल सप्लाई है उसमें सब्सिडी दे और उनके कॉस्ट जो है कम करे। तो अब वैसे भी चूंकि अगर प्राइसेस हाई हो गई हैं तो इनको इंपोर्ट ड्यूटी भी ज़्यादा मिलेगा, सेल्स टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, उस एडवांटेज को जो है वो ये पास ऑन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्डर्स के जो है वो के ऊपर से बोझ जरा कम होगा। और डेफिनेटली अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो नए प्रोजेक्ट्स नई लागत के हिसाब से जो है वो प्राइस कर रहे हैं। अगर इजाजत दें, क्योंकि ये एक तो ये है कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो आबाद है वो है, ये जो है कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स परसू नहीं कर सकते। आप जो कॉस्ट एस्केलेट हुई है उसकी वजह से वी कैन नॉट परसू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि हमें 2004 में एक SRO आया था, उसका हवाला देते हैं, कहते हैं उस तहत हमें इस पर एस्केलेशन की इजाज़त दी जाए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करने की, वरना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रुक जाएंगे सारे जो बड़े बड़े रोड्स के और दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसकी तफसीलात बता रहे हैं। हाँ जी, उसमें आई बिलीव कि शायद इसमें गवर्नमेंट जो है ये इस तरीके का कोई बात कर सकती है। वो तो आई थिंक जो भी जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको वो चाहिए कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो है कस्टमर्स के साथ एंगेज हो और एंगेज हो के उनको बताएं कि चूंकि ये कॉस्ट और लागत जो है वो बढ़ गई है तो उसमें जो है वो कस्टमर भी जो है कुछ शेयर करे, कुछ डेवलपर अपना मुनाफा जो है कंप्रोमाइज करे। तो इस तरह आई थिंक उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं आरोही साहब कि इस ड्यूटीज़ में जो इस पर है वो देखना चाहिए कि इनपुट्स की ड्यूटीज़ में कुछ सब्सिडी या गवर्नमेंट कीमतें कम कर दे, लेकिन अभी ये कह रहे थे कि जो रेगुलर जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जो सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी रही है, हमने देखा है कि तकरीबन जो इजाफा 109% का है सीमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में। स्टील की प्रॉफिटेबिलिटी, लार्ज स्टील 200% है, फ्लैट स्टील तकरीबन 186% इजाफा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो ये सिर्फ टैक्सेस ही कम करने से फायदा होगा या ये जो कह रहे हैं कि इनका मुतालबा है कि रेगुलेट किया जाए इन इंडस्ट्रीज को, सीमेंट और स्टील की गवर्नमेंट की तरफ से इफेक्टिव रेगुलेशन हो? जी हाँ, आई थिंक ये जो मुनाफा आप देख रहे हैं ज्यादातर जो मेरा तजर्बा है उस हिसाब से इनको इन्वेंट्री गेन ज्यादा हुआ है। अच्छा, होता ये है कि जब राइजिंग मार्केट होती है और प्राइस बढ़ रही होती है तो क्योंकि पाइपलाइन में इनके पास रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स वगैरह मौजूद होती हैं और वो प्राइस बढ़ जाती है तो उनको उस पे भी जो है वो मुनाफा। लेकिन अगर आप उनके जो करंट लागत के हिसाब से जो मार्जिन देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इनके पास जो है वो मार्जिन है। तो ये जो प्रॉफिट आपने देखे ये सस्टेनेबल नहीं है इनके भी जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज के जी। तो वहाँ मुझे गुंजाइश जो है वो कम लगती है कि वो कंपनीज की जो है के ऊपर कुछ जो है करे। लेकिन
سر میرے سامنے اس وقت گراس مارجنز ہیں عارف صاحب آپ کی داد سے اگر کمی کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر اچھا میرے سامنے گراس پروفٹ مارجنز ہیں سیمنٹ سیکٹر کے اس وقت فار دا فرسٹ کوارٹر آف FY 2022 اور تقریباً جو 10-12 کمپنیز بڑی ہیں ان کے بھی اور علاوہ جو دیگر کمپنیز ہیں تو اس میں کچھ کمپنیز ہیں جن کے گراس مارجنز اگر فرق پڑا ہے 1-2% کا پڑا ہے کچھ کے بڑے ہیں جیسے مثال کے طور پہ DG خان کا 10% تھا تو گراس مارجن 19% ہو گیا بڑھ کے نیٹ پروفٹ مارجن -3% تھا 8% ہو گیا پازیٹیو اسی طرح فلائنگ سیمنٹ -50% تھا 19% پازیٹیو آ رہا ہے ان کا گراس مارجن اور جو اگر نیٹ پروفٹ مارجن -60% تھا وہ بڑھ کر 17% ہو گیا ہے تو یہ جو اوور آل لگ رہا ہے پکچر جیسے اس وقت پائنیئر سیمنٹ 8% مارجن تھا 24% گراس مارجن ہو گیا ان کا تو گراس مارجن بڑے ان کے اور نیٹ پروفٹ مارجن بھی بڑے ہیں جو لگ رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے. ہاں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسٹیل میں جو پچھلے فائنینشیل مالی سال بند ہوا ہے جی اس میں تو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گراس پروفٹ مارجن بڑے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کی مین وجہ ان کو انوینٹری گین ہے لیکن اگر ان کو آپ پھر اس کوارٹر میں دیکھیں گے جولائی سپٹمبر کے کوارٹر میں دیکھیں گے تو ان کے مارجن جو ہے وہ سبسٹینشیلی ڈکلائن کر گئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کوارٹر میں ان کو انوینٹری گین کا ایلیمنٹ حاصل نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں گے تو سیمنٹ کے جو ہے وہ ابھی مارجن جو ہے وہ پچھلے مارجن سے یہ کوارٹر کے مارجن جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم نظر آئیں گے کیونکہ اب کول وغیرہ کی پرائسز بڑھی اور وہ کول کی انوینٹری جب ان کو آئے گی اور یوز ہوگی تو پھر اس میں آپ کو مارجن پہ جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ نظر آئے گا. جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو جیسے سیمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی سرپلس ہے جتنی ہماری کھپت ہے پاکستان کی اس سے زیادہ جو ہے وہ سیمنٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کو تو مارکیٹ فورسز ہی جو ہے وہ ان چیک رکھیں گے کیونکہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن میکسیمم ہو پرائس تو جو ہے جب تک کاسٹ نہیں بڑھے گی وہ پرائس جو ہے بڑھانے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اپنی سیل کو بڑھانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے تو یہ ایک آئی بلیو کہ یہ ایک فیز ہے اور اس فیز میں پرٹیکولرلی وہ لوگ کہ وہ ڈیولپرز کے جنہوں نے مال بیچ دیا ہے اور کنسٹرکشن بعد میں کر رہے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ٹھیک ہے. میں حسن بخشی صاحب کا بھی موقف اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے سمجھتا ہے بریک کے بعد آتے ہیں آپ کا موقف بھی اور کمال ناصر صاحب بھی ساتھ ہیں آفٹر دس بریک. ناظرین کہ آخر جو کنسٹرکشن انڈسٹری وہ واقعی تباہی کے دہانے یعنی ورج آف کولیپس ہے اصل صورتحال ہے کیا اب کانٹریکٹرز کا جو کنسٹرکٹرز ہیں ان کا ویو جانا ہے آباد جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین حقائق کہ واقعی میں کیا کنسٹرکشن انڈسٹریز آن دا ورج آف کولیپس. جو کنسٹرکٹرز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حسن بشیر صاحب آباد کے سابق چیئرمین موجود ہیں. ابھی جو گفتگو ہوئی اس وقت اسماعیل صاحب میں آروہی صاحب سے بھی بات ہوئی اس سے قبل جو بات ہو رہی تھی کمال صاحب سے اور ابھی بھی ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈ اسٹل یعنی ہمیں اپنے کانٹریکٹس اگر ان کو دوبارہ ہم نے کاسٹ اسکیلیٹ نہیں کری تو ہمیں روکنے پڑیں گے اور بلڈرز ڈیولپرز کی بات آ رہی صاحب کر رہے تھے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں صورتحال آپ کی طرف کیا ہے پرائیویٹ جو ڈیولپرز ہیں اسٹینڈ اسٹل ہوئے آپ کے پروجیکٹس وغیرہ رک گئے ہیں ایسا یہ خطرہ ہے رکنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 2-4 منٹ دیں بیک گراؤنڈ دیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ کیوں پرائز اتنے بڑھ گئے ہیں. دیکھیے ایک تو پاک روپی ڈی ویلیو ہوا انٹرنیشنل پرائزز میں اسٹیل اور کول کے پرائزز بڑھے ہیں. تیسرا گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی پنجاب میں کنسٹرکشن مٹیریل کی KPK میں اسلام آباد میں. اور چوتھا دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کارٹلائزیشن ہے بیس نیرو بیس ہے مینوفیکچرنگ کی. چند خاندانوں کے چند لوگوں کے ہاتھ میں سیمنٹ کا پورا بزنس ہے اسی طرح چند لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیل کا پورا بزنس ہے. تو ان لوگوں نے اب بیٹھ کے یہ اپنے واٹس ایپ پہ آج 5,000 روپے ٹن بڑھا دیتے ہیں 10,000 روپے ٹن بڑھاتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے صاحب وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا انٹرنیشنل پرائسز ضرور بڑھی ہیں پر جب انٹرنیشنل پرائسز کول کی $220 سے $170 ہو گئی تو کسی نے پاس آن نہیں کیا کنزیومر کو. جب انٹرنیشنل پرائسز ہمارے اسٹیل کی آئرن اور کی کم ہو گئی تب کسی نے پرائز آن نہیں کیا. جس دن بڑھتی ہے اگر میں مینوفیکچرر ہوں میں بھی مینوفیکچرر ہوں تو وہ مٹیریل میں بک کرتا ہوں بک کرنے کے بعد وہ شپ ہوتا ہے 3 مہینے بعد میری فیکٹری پہ وہ مٹیریل پہنچتا ہے.
तो 3 महीने की प्राइस तो मैं उसी घंटे बढ़ा के ले लेता हूँ, पर जब इंटरनेशनल प्राइसेस पीछे आती हैं तो कोई पास ऑन करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो कहने कोल की वजह से मार्जिन्स उनके स्क्वीज हो रहे हैं। तो देखिए ना, कोल तो 220 से $170 हो गया। तो आरिफ हबीब साहब चूंकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है और हमारे मेंबर भी हैं, पर इनको ये पास ऑन जब 170 हो गया $220 से पास ऑन करना चाहिए। अब देखिए जो वो तो हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ड्यूटीज कम कर। मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमें इसका ऐसा हल ढूंढना पड़ेगा जो कि मुनसिफाना और जायज़ हो। 70% कैप वाले कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ गई है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। देखिए ये किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर सकते हैं। इसी तरह बिल्डर एंड डेवलपर जिसने माल बेच दिया है 4-4.5 हज़ार रुपये फुट पे, वो अपनी बिल्डिंगें कैसे बना सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। स्टैंड स्टिल हुए, ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सी इमारतें हमें नजर आएंगी शहर में जो खड़ी हुई होंगी स्ट्रक्चर में और वहां से वो प्रोजेक्ट अबैंडन होके चला जाए ओनर छोड़ के, ऐसा है मुमकिन? देखिए प्रोजेक्ट ना सिर्फ स्टैंड स्टिल या स्टॉल हो रहे हैं बल्कि नए प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे हैं। किस तरह मैं नया प्रोजेक्ट लाऊं जब मुझे कॉस्ट का कोई पता ही नहीं है कि कहां पर जाके रुकेगा? देखिए ये सब्जेक्ट है प्रोविंशियल। मैं समझता हूं तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कमिटीज़ बनानी चाहिए जिसमें ये कैप के नुमाइंदे भी हों, जिसमें बिल्डर एंड डेवलपर भी हों, जिसमें ये मैन्युफैक्चरर्स भी हों और जिसमें वो गवर्नमेंट के इदारे भी हों जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए और अलॉटीज़ की भी नुमाइंदगी हो। हम सब ने बैठ के इस तकलीफ में कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी हमने एस्केलेशन अपने ज़िम्मे बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा। बिल्डर एंड डेवलपर ने या कैप वालों ने, इसी तरह कुछ गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कुछ कमी करनी पड़ेगी और इसी तरह कुछ। आप किसकी बात कर रहे हैं? वज़ीर साहब तो कह रहे हैं कि सेठों को चाहिए तनख्वाह बढ़ा दें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, तो वो तो आप लोगों से कह रहे हैं ना, बिल्डर से डेवलपर से, कि आप तनख्वाहें बढ़ाएं मजदूरों की। आप कह रहे हैं कि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो वो कौन से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं वज़ीर साहब? आप तो मिलते रहते हैं उनसे, आप उन्हें बताते हैं कि हमारी ये हालत है, वो तो तनख्वाहें आपसे कह रहे हैं कि बढ़ा दें लोगों की। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं और हम भी हमारे घर में देखते हैं कि महंगाई कितनी हो गई है, इन्फ्लेशन तो है ना, बट हम ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस इतनी नैरो है, ये समझ नहीं इस पाकिस्तान की हकीकत। चंद खानदानों ने कब्जा किया हुआ है और वो अपनी मर्जी से पूरे मुल्क को चला रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई ऑर्डर लेता है मोनोपोली कमीशन तो वो जाके लाहौर हाई, जैसे सीमेंट वालों के खिलाफ ऑर्डर हुआ, व्हाट्सएप पे तहकीक पे पता लगा कि रेट बढ़ रहे हैं, ग्रुप है, कार्टेल है, वो मोनोपोली कमीशन ने, शायद कंपटीशन कमिश्नर ने अरबों रुपए की, एक मैं कंप्लीट करूं, पेनल्टी लगाई तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से। लेकिन आप मुझे क्या बताएं कि जो वज़ीर साहब कह रहे हैं ना कि जो वो तो समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, बहुत अच्छे से बढ़ रही है, फल फूल रही है आपकी इंडस्ट्री, तो आपकी इंडस्ट्री में क्या मीडियम साइज स्मॉल स्केल नहीं फल फूल रहा? आप कह रहे हैं चंद बड़े हैं जो बढ़ रहे हैं, कि मतलब हो क्या रहा है? देखिए हमारी इंडस्ट्री में तकलीफ ये हो रही है कि जो भी आदमी 4,000 रुपये स्क्वायर फुट से तैयार माल 6,500 रुपये स्क्वायर फुट बना रहा है, उसकी कॉस्ट एस्केलेशन उसकी कॉस्ट से बाहर हो गई है। कोई ये जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना तो 4 साल की हम एवरेज 10% इन्फ्लेशन डालते हैं, पर अगर एक साल में 70% इन्फ्लेशन हो जाएगी तो मुझे बताएं सफ़ान साहब कैसे वो प्रोजेक्ट बनेंगे? वो बन ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ एस्केलेशन पे बैठ के मीटिंग होनी चाहिए और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जुडिशरी से भी कहूँगा कि जो पेनल्टीज लगाई गई है कार्टेल पे, वो केसेस को जल्द अज जल्द सुने, फैसला करें। अगर उन पे वाकई पेनल्टी निकलती है तो उस पर रिकवर करें, नहीं तो खत्म करें। हर आदमी इस वक्त ये करता है कि जिस पे खिलाफ ऑर्डर हो कोर्ट से जाके स्टे ले लेता है, 10 साल निकल जाते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि फिर बात वहीं पे आ जाती है, जब आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हुकूमत कमेटी बनाए, ये करे, जब हुकूमत मान ही नहीं रही कोई मसला है तो फिर आप उस हुकूमत से क्या हल की तलाश कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें प्रोविंशियल और फेडरल हुकूमत को दोनों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हाउसिंग पॉलिसीज बहुत बेहतर हो गई हैं, इसमें हम भी इसको सपोर्ट करते हैं हाउसिंग पॉलिसीज, पर ये 70% अगर प्राइस एस्केलेशन होगा इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल तो हुकूमत भी जानती है, हुकूमत कोई आपसे हमसे बाहर थोड़ी है, कोई वो इम्पोर्टेड लोग थोड़ी, पाकिस्तानी लोग हैं। वो सब समझते हैं कि लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट रुक रहे हैं और हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को इस बात से बावर किया जाता है कि देखिए ये इतना प्राइस बढ़ गया है, ये कौन ले सकता है अपने सर पे। तो लिहाजा इसकी कमेटी बनाए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर को, कैप वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलजार साहब को कि ये जो कोर्ट्स स्टे दे देते हैं कंपटीशन कमीशन की पेनल्टीज पे, इस पे इन लोगों के हौसले बहुत बढ़ रहे हैं।
تو یہ کریں ورنہ یہ پاکستان میں یہ کاروبار چل نہیں سکے گا. آپ کا جو سولوشن ہے اسپت کمال صاحب, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیمنٹ آف ون ٹائم اسکیلیشن فار آن گوئنگ کانٹریکٹس الاؤز ان 2004, یہ مشرف صاحب کی حکومت تھی 2004 میں, یہ آیا تھا ایس آر او, آپ کو الاؤ کیا گیا تھا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہونا چاہیے. جی بالکل مطالبہ آپ کا. جی بالکل, جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے اس کو کمپلیشن کے لیے جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اس امپیکٹ کو یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے ابھی ہمارے, چونکہ مجھے صاف سنائی نہیں دے رہا تھا صاحب کون ہے, مگر جناب انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے, جو اس میں پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, کیپ کے نمائندے اور آباد کے نمائندے سارے مل کے ایک وائبل کاسٹ نکال لے, جس کاسٹ سے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے یہ کمپلیٹ ہو سکیں. اگر یہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد جلدی نہیں کریں گے تو اس کا چین ری ایکشن اتنا برا ہوگا جو ایون ہم بھی فور کاسٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا چین ری ایکشن کیا ہوگا. اچھا, آپ کی اس اپیل کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے؟ اور ڈیفینیٹلی اپیل آ جائے, اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ تقریباً کچھ تو ظاہر گورنمنٹ کے اپنے ضابطے ہوں, تھوڑا ٹائم لیتا ہے. میں اس سلسلے میں ایک اور بھی بات کروں گا. ہماری اس سے ایک سال پہلے پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے کیپ کے ڈیلیگیشن گیا تھا, اور ہم نے ان کو سجیشن دیا تھا کہ اگر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک لیول پہ لے جانا ہے تو آپ کنسٹرکشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو ہے نا تشکیل کر دے, جو کہ ملائیشیا, کوریا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے, اور انہوں نے اس کی اپروول دے دیا تھا. اور یہ جس میں ہماری پلاننگ کمیشن میٹنگ میں تھا, اسد عمر صاحب تھے, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے, اور ہم لوگ سارے تھے. انفارچونیٹلی اس کا تقریباً سال ہو گیا, ابھی تک ہمارا وہ کنسٹرکشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ابھی تک بنا ہی نہیں. اگر وہ ادارہ اس وقت ہوتا تو کم از کم اس ایشوز کو جو ہے نا کم از کم اور کچھ نہ کچھ ایڈریس کر سکتے تھے. مگر ابھی لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانگیر زیب خان صاحب سے, اس نے ایشور کیا تھا کہ ہم اس کو کوشش کریں گے فاسٹ ٹریک پہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو میکینزم ہے, اس میکینزم کو جیسے 2004 میں جنرل مشرف گورنمنٹ تھی, بڑی پرو ایکٹیو گورنمنٹ تھی, جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ گروتھ ہے یہ رک جائے گی یا نیگیٹو میں چل جائے گی, انہوں نے فوراً اس کے اوپر ایک بورڈ بٹھایا اور سارے اسٹیک ہولڈرز نے مل کے اس کے اوپر جو اپنے ان پٹ دیا ہے, اور انہوں نے ایک فگر نکالا, اور اس فگر کی وجہ سے جو بھی آن گوئنگ پروجیکٹس تھے وہ تقریباً سارے کمپلیشن کی قریب چلے گئے. ابھی بھی کوئی نہ کوئی میکینزم گورنمنٹ جو ہے نا وضع کرے گا, اور اس میکینزم رائٹ میکینزم, ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا ایون ہم سیکریفائز کر سکتے ہیں, اپنے پروفٹس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, مگر میں نے جیسے پہلے بھی کہا شاید چند کمپنی جو بڑی ہے وہ شاید اس ڈینڈ کو شاید کر لے اگر ان کے پاس ایگزیکیوشن کے پروجیکٹس کم ہیں. مگر ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس یہ جو پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کے کانٹریکٹرز آئے تھے, ان کے ساتھ ہم اس پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے. وہ ایک ہی پروجیکٹ پہ ان کا 2 بلین کا پروجیکٹ, تو کہہ رہے ہیں ہمیں 600 ملین کا لاس ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کمپنی کو, یہ جو کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے 40 سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے, تو یہ جو پوری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ڈیفینیٹلی کچھ کرنا پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کمال صاحب, آپ نے جوائن کیا ہے. حسن بشیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, عارف صاحب جو پروگرام میں ساتھ رہے, موجود رہے. یہ اپیل ہے اسپت آباد کی بھی, کیپ کی بھی, اور جو حالات ہیں کنسٹرکشن انڈسٹریز کے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ دا انڈسٹری از آن دا ورج آف کولیپس, یعنی تباہی کے دہانے پر ہے. اور حکومت جو باتیں کر رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ بڑی بوم کر رہی ہے انڈسٹری. مینوفیکچررز بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے مارجن اسکول کی پرائسز کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں. لیٹس وائنڈ اٹ اپ اوور ہیئر. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ آپ دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا اب تک, اپنا بہت خیال رکھیے گا.